السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ ہمارا یہ درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و خصائل اس سلسلے میں جاری ہے، اور آج آپ ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جو آپ سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نصف وفی طریق اخری انصاف اذنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے، سر مبارک کے بال، وہ کانوں تک تھے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وفرہ، لما اور جمہ، یعنی بالوں کی تین قسمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں قسمیں جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی وفرہ وہ بال ہوتے ہیں جو کان سے اوپر ہوتے ہیں، اور لما جو ہے وہ بال ہوتے ہیں جو کان سے تھوڑے نیچے اور لو تک، اور جمعہ جو ہے وہ کندھے تک جو ہے وہ بال ہوتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ یہاں تک موجود تھے، یعنی کان کی اذنیں، کان کی لو تک موجود تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ہم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، وکان له شعر فوق الجمہ ودون الوفرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ جمہ نہیں تھے، یعنی وفرہ بھی نہیں تھے، لما تھے۔ لما مطلب کان کی لو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ ایسے تھے، یعنی وہی قسم جو آپ نے پہلے جو ہے وہ سنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسدل شعرہ وکان المشرکون یفرقون رؤوسہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کا سدل کرتے تھے۔ جو سر کے بال ہے نا، سدل معلوم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا نہیں فرماتے تھے، بال جس طرح سیدھے ہیں، یہاں سامنے لٹکے ہوئے ہیں سیدھے، اور یہاں پہ بھی بالکل سیدھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، سدل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور مشرکین مکہ جو تھے، وَقَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنے سروں کے اوپر کیا کرتے تھے؟ مانگ نکالتے تھے، مشرکین مکہ۔ وَقَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور اہل کتاب جو تھے وہ بھی سدل کرتے تھے۔ سدل مطلب یعنی چھوڑ دینا، جس طرح بال سیدھے ہیں ویسے چھوڑ دینا سیڈوں پہ، اور ایسے یعنی بغیر کنگھے کے چھوڑ دینا۔ اور ابتدائی اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کرتے اور ان کو پسند کرتے تھے، جب تک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ اہل کتاب کی مخالفت کرنی ہے۔ اس سے پہلے یعنی احکام کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کرتے اور ان کو پسند کرتے تھے، ان کی موافقت کو۔ کیوں؟ ہر کام میں نہیں، یعنی بعض کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اچھے لگتے، ان میں اگر وہ بھی ایسے کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے۔ یہ احکام کے نزول سے پہلے کی بات ہے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس وجہ سے کہ اہل کتاب جو تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام موجود تھا، ایک کتاب موجود تھی، ٹھیک ہے، کتاب موجود تھی، اور مشرکین مکہ کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، وہ جس طرح چاہتے ویسے کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اہل کتاب توحید کو بھی سمجھتے ہوتے تھے،
جو اہل کتاب تھے وہ مشرکین مکہ کے مقابلے میں توحید کو سمجھتے تھے. تو اس ساری وجہ سے، اور دوسری یہ کہ اہل کتاب کی تالیف قلبی کی وجہ سے، اہل کتاب کی تالیف قلبی مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موافقت کرتے کہ ممکن ہے کہ یہ یہود و نصارہ بھی اسلام کو قبول کر لیں، ان کے دل نرم ہوں اور اسلام اور ایمان کو کیا کریں، قبول کر لیں. اور تیسری صف جو ہے وہ کریں اس کے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی جو تھے موافقت فرمایا کرتے تھے 3 وجوہات کے بنا پر، کہ وہ ان کے پاس کتاب بھی موجود تھی، توحید کو سمجھتے تھے، اور پھر تیسری بات یہ کہ تالیف قلبی کے لیے کہ ممکن ہے یہ اسلام اور ایمان کو قبول کر لیں. وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے. فیما لم یؤمر فیہ بشیء، اس وقت تک جب تک کوئی حکم احکام اللہ کی طرف سے نازل، لیکن جب احکام نازل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی اور موافقت نہیں کرتے تھے. ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، پھر جب احکام نازل ہوئے اور سارا سلسلہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تھے درمیان میں بالوں کی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احکام نازل ہوئے اس کے بعد آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا بھی فرماتے اور درمیان میں مانگ بھی نکالتے، بالوں کو سدل نہیں کرتے تھے، بالوں کو چھوڑ نہیں دیتے تھے، سار کے بالوں کو ایسے چھوڑ نہیں دیتے. یعنی جس طرح بندہ نہاتا ہے اور بالکل سیدھے ادھر سے سیلوں سے بالکل ان کو نہ کنگھا کرنا نہ سائڈ کرنا، ایسا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخر میں جب احکام نازل ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ماں نکالا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں حائض سے ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کنگھا کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ مطلب یہ کہ کنگھی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسلمان کیا کرے، بالوں کو سنوار کر کے رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنگھا فرمایا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا کرتی، کنگھی کرتی تھی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث، عن عائشہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیحب التیمم فی الطہور اذا تطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طہارت حاصل کرتے تو پھر دائیں سائیڈ کو پسند کرتے. تیمم کا مطلب ہر کام، ہر جو جائز کام ہے اس کو دائیں سائیڈ سے کرنا چاہیے. ہر جو جائز کام ہے اس کو دائیں سائیڈ سے کریں. جب ہم پاکستان سے یہاں آئے تو گاڑی دیکھی، وہ گاڑی کا سٹیئرنگ کی دوسری سائیڈ پہ، اور روڈ کا جو چلنا ہے آنا اور جانا وہ ویسے دائیں سائیڈ سے ہے. ہمارے علاقے میں بائیں سائیڈ جو ہے وہ چلتی ہے، وہاں الٹا ہے، وہاں کچھ اور ہے یہاں کچھ اور ہے. تو یہاں تیمم کو وہی یعنی سنت کو وہ کرنا یا پھر کچھ اور بھی مقصد ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں دائیں سائیڈ سے وہ مطلب روڈ بھی ویسے ہے اور ساری ترتیب بھی ویسی ہے. اگر اپنے علاقوں میں ہم چلے جائیں تو اس کا الٹا ہے، الٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمم پسند تھا، یعنی ہر وہ جائز کام جو انسان کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، وہ دائیں سائیڈ سے کیا کرے، شروع کریں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ سعودی عربی مصری کسی کے ساتھ آپ کسی دروازے سے نکلنے لگے ہیں یا داخل ہونے لگے ہیں مسجد میں یا کسی میں، وہ کہتے ہیں بالیمین، بالیمین، بالیمین. کیا مطلب؟ جو دائیں سائیڈ پہ ہے پہلے وہ اندر جائے یا وہ پہلے باہر ہے. بائیں سائیڈ والے کو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سنت طریقہ کیا ہے، التیمم، دائیں سائیڈ سے. تو اذا ترجل وفی انتعال اذا انتعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے یا جب پہنتے تو پھر سب سے پہلا کون سا، دایاں پاؤں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمم جو تھا وہ پسند تھا. تیمم کا مطلب ہر وہ کام جائز جو ایک مسلمان کرتا ہے وہ دائیں سائیڈ سے شروع کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے بارے میں اور آگے جو ہے یہ مسئلہ خضاب کا مسئلہ بھی آنے والا. حضرت قتادہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک سے پوچھا، حال خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا؟
کس سے پوچھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک سے. قال لم یبلغ ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر تک پہنچے ہی نہیں. اب یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی ہے، بخاری اور مسلم ہے. وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک پہنچے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے. اب یہ ساری احادیث کی تفصیل آئے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے مسئلہ کیا ہے. تو پہلے آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے 15 17 یا 20 تک جو بال تھے کیا تھے؟ سفید تھے. بعض بال جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کے درمیان، اور بعض صدغین یعنی سائڈوں پہ کان کے نیچے، اور بعض بال یہاں، اور بعض صحابہ کہتے ہیں 15 12 یا 20 تک بھی. تو یہ سفید اتنا ہوں بال اگر اتنا سفید ہوں تو وہاں خضاب لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کی عمر اس حد تک پہنچی ہی نہیں. تو فرماتے ہیں انما کان شیبا فی صدغی، جو سفیدی جو تھی وہ آپ کے صدغین پر نظر آتی تھی، یہاں کن پٹیوں پہ. ولیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خضب بالحناء والکتم، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خضاب لگایا کرتے تھے دو چیزوں سے، دو چیزوں کو مکس کر کے. ایک حنا ہے یعنی مہندی، یہ ایک درخت ہے، اس کے پتے سے سارا جو رنگ بنتا ہے، مہندی بنتی ہے. اور کتم یہ سیاہ میل سرخ میل ہوتا ہے، سیاہ اور سرخ میل، ان دونوں کا مکسچر جو ہے وہ بنتا ہے خضاب. یعنی بالکل بلیک نہیں ہوتا ہے، رنگ ہے جو سرخ میل ہے، احمر بنتا ہے. اگر آپ وہ خضاب لگائیں گے سفیدی کو تو پھر وہ بال بلیک نہیں بنتے. جب وہ خشک ہوگی، مہندی خشک ہوگی تو اس کی رنگت کیا ہوگی؟ زیادہ تر سرخ ریڈ کی طرف ہوگی، بلیک نہیں ہوگی جس طرح پیور بلیک ہوتا ہے، ایسے نہیں. تو خضاب اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی دو رنگوں کا مکسچر جو ہے وہ اس کو خضاب کہتے ہیں. کالا میل سرخ میل، اور دوسری طرف مہندی جو ہے اور اس کا رنگ، دونوں کو مکس کر کے پھر جو ہے وہ بالوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ رنگا جاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ خضاب لگایا کرتے. لیکن یہ خضاب بلیک نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. خضاب کیا ہے؟ پیور بلیک نہیں ہے، جس طرح بندہ لگاتے ہیں نا پیور بلیک نہیں، بلکہ یہ سرخ میل چیز ہوتی ہے جو مکسچر ہوتی ہے دو چیزوں سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شمار کیے، داڑھی کے بھی اور سر کے بھی. 14 شعرۃ بیضاء، میں نے 14 بال شمار کیے. اس میں بہت ساری مختلف حدیثیں ہیں، 20 کا بھی ہے، 14 کا بھی ہے، 15 کا بھی. لیکن تطبیق محدثین نے یہ دی کہ 20 سے زیادہ نہیں تھے اور کم میں، مطلب 14 سے اوپر اور 20 سے کم بال تھے. اسی طرح جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں وقد سئل عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے بارے میں سوال کیا گیا. فقال کان اذا دہن راسہ لم یرى منہ شیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگاتے تو آپ کا وہ جو سفیدی ہے وہ ختم ہو جاتی. تیل لگاتے کیا ہوتا؟ سفیدی جو ہے تیل کی وجہ سے وہ سفیدی پھر نظر نہ آتی تھی. اور فرماتا ہوا اذا لم یدہن روی منہ شیء، جب آپ تیل نہ لگاتے تو سفیدی نظر آتی تھی. اور اسی طرح دوسری روایت کے اندر لم یکن فی راس رسول اللہ شیء الا شعرات فی مفرق راسہ، فرماتے ہیں دوسری روایت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفید بال تھے وہ صرف مانگ والی جگہ پہ کیا تھے؟ سفید بال تھے. اور وہ بھی اس وقت جب تیل نہ لگاتے، تیل لگاتے تو وہ سفیدی بھی کیا ہو جاتی؟ چھپ جاتی. اب دوسری حدیثیں بھی آ رہی ہیں، آخر میں جا کے میں آپ کو ایک بات آگے کروں گا جس میں تطبیق کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ قد شبتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے پیغمبر آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ بوڑھے ہو چکے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود والواقع والمرسلات وعما یتساءلون اذا الشمس کورت،
مجھے بڑھاپا نہیں بلکہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ صورتیں کون سی ہیں؟ ہود، واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون سورہ نبا اور اذا الشمس کورت۔ ان صورتوں نے مجھے کیا کر دیا؟ کیا مطلب؟ کیونکہ ان صورتوں کے اندر جو ہے انبیاء کا ذکر ہے اور ان کی امتوں کا ذکر ہے اور ان کے اوپر نازل کردہ عذاب کا ذکر ہے، اور سورہ مرسلات اور اذا الشمس کورت اور سورہ نبا ان کے اندر قیامت کے آنے کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور محدثین نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کس طرح آئے گی، اسے چاہیے کہ اذا الشمس کورت پڑھے۔ اذا الشمس کی قیامت اس طرح آئے گی، اذا السماء انشقت پڑھے، سورہ انشقاق پڑھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کے بارے میں اور امتوں کے اوپر نازل کردہ عذاب کو یاد کر کے یا پڑھ کے ان اتنی تکلیف اور غم ہوتا کہ قیامت آئے گی تو کب ہوگا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ وہ بال، اس وجہ اور سبب یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صورتوں نے مجھے کیا کر دیا۔ تو جب قرآن سمجھ آئے گا تو یہ مسئلہ بنے گا نا، کیا خیال؟ جب قرآن سمجھ آئے گا تو بندے کو پتہ چلے گا کہ دنیا نے ختم ہونا ہے، آگے ہونا ہے، نہیں ہونا، مرنا ہے، جینا ہے، زندگی کا طریقہ کیا ہے، انسان جیتا کیسے ہے، زندگی گزاری کیسی جاتی ہے، اور مرنے کا بھی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے۔ انسان مرے تو کس طریقے سے مرے؟ طریقے کا مطلب یہ کہ مسلمان کو پتہ تو نہیں نا موت کس وقت آئے گی، لیکن مسلمان کو یہ تو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ اب جس ڈگر پر اور جس نہج پر، جس طریقے پر میں جو کام زندگی کے سر انجام دے رہا ہوں، اگر اس پر موت آ جائے کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا یا نہیں؟ میرا چھٹکارا ہوگا یا نہیں؟ جس طریقے سے میں زندگی گزار رہا ہوں، لیل و نہار جس طریقے سے میں گزار رہا ہوں، کیا میں موت کی تیاری کر رہا ہوں کہ آج اللہ نہ کرے کل مجھے موت آ جائے تو پھر میرا بنے گا کیا؟ کیا میں تیاری کر رہا ہوں؟ مرنے کا طریقہ ہے نا، بندے کو پتہ ہے میں نے قبر میں جانا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ میں نمازیں چھوڑ دوں، اسلام دین سارا کچھ خلاص ہو، اپنی عیاشی مستی جو بھی کرتا رہوں، اور پھر اگر اللہ نہ کرے اچانک موت آ کے کیا بنے گا؟ مطلب موت کی تیاری نہیں نا، مرنے کا بھی طریقہ ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ بندہ آیا، شادی کی، بچے پیدا کیے، کھائے پیے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے، خلاص۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے بھلا؟ یعنی ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام دیا، جو دین دیا، پورے شعور کے ساتھ ایک انسان مسلمان زندگی گزارتا ہے، اس کے لیل و نہار کا پورا ایک شیڈول موجود ہے، پورے کا پورا دن کا شیڈول ہے، رات کا شیڈول ہے، سونے کا شیڈول ہے، اٹھنے کا شیڈول، پوری زندگی کی ایک ترتیب ہے۔ اگر انسان مسلمان نہ بنائے، اللہ کی طرف سے موجود ہے، ساری ترتیب ہے۔ اٹھنا صبح کتنے بجے ہے، اذان سے پہلے نماز نہیں پڑھے گا تو کوئی ترتیب نہیں ہے اس کی زندگی کی۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، پھر سونا، پھر اٹھنا، یہ ساری ایک ترتیب اور منظم زندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ منظم زندگی ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے رات کو دن بنایا ہوا ہے، دن کو رات بنایا۔ فطرت کے خلاف ہم الٹا کام کر رہے ہیں۔ جب ہماری فطرت الٹی ہو جاتی ہے تو صاف ظاہر ہے جسمانی لحاظ سے بھی ہم کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی فطرت کے لحاظ سے بھی کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ جو ساری رات جاگتا رہے، پورا دن بھی سویا رہے نا، اس کی نیند مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف گیا ہے، اس نے فطرت کے خلاف الٹا کام کیا ہے۔ رات کو 2 گھنٹے بندہ سو جائے، 2 گھنٹے، سارا دن چست رہتا ہے، لیکن ساری رات جاگے اور سارا دن سوتا رہے، نیند پوری ہوتی نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ رات کو سو جاؤ، میں نے رات بنائی ہی سونے کے لیے، آرام کرنے کے، صبح اٹھو تو چست اور کام کے لیے کیا ہو جاؤ، چست ہو جاؤ، یہ فطرت ہے۔ جو بھی انسان فطرت کے خلاف جائے گا اس کا جسمانی نقصان بھی ہوگا، مالی بھی ہوگا، اور اپنی آخرت کو بھی کمائے گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں ظہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے تھے، ظہر کے بعد یعنی تھوڑا سا کھانے کے بعد کیا کرنا ہے، لیٹنا ہے، تھوڑا سا سونا ہے، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ۔ اب ایک بندہ سوئے تو پھر اٹھے ہی مغرب کو، ہاں فطرت الٹی ہوگی نا۔ اب مغرب کو جب اٹھے گا سوئے گا کب نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی، ساری رات جاگ کر کیا کرے گا؟
ساری رات جاگتا ہے کہ یہ پھر اس کی فطرت ایسی الٹی ہو جاتی، پھر سوئے گا کب؟ صبح کی اذان ہوگی اور نماز سارا کچھ فلاں، پھر اس وقت سوئے گا، پھر کب اٹھے گا؟ میں ایک روٹی لینے کے لیے گیا تھا ایک تنور پہ، خان صاحب ادھر ایک پٹھان تھا، اس نے ایک سعودی، اس کو بڑی جلدی تھی، یلا سورہ 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 کہہ رہا، تجھے کیا کرنا ہے آج تو ہفتہ ہے نا؟ ہاں ہفتہ ہے، کوئی دوام بھی نہیں، کوئی کام نہیں، کھاؤ گے سو جاؤ گے، خلاص تجھے کیا کرنا ہے؟ تو یہی مسئلہ، یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ نے جو شیڈول بنایا ہے، اگر ہم اس کو الٹا کریں گے تو شریر اور بدن اور جسم کے اندر بھی، دماغ کے اندر بھی نقصان پیدا ہوگا، اور اسی طرح انسان کی مالی جسمانی ہر لحاظ سے نقصان۔ یہ تو سونے اٹھنے کا مسئلہ ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ایسے ہے، ہر وہ کام جو ہم فطرت کے خلاف کریں گے، ہر وہ کام جو ہم فطرت کے خلاف کریں گے، وہ ہمارے جسم کو بھی نقصان دے گا، وہ ہمارے مالی جانی اور دنیا آخرت کا نقصان ہے۔ فطرت کے خلاف اگر کام کریں کبھی بھی اس کے اندر فائدہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، مستحیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے جو شیڈول دن اور رات کا بنایا، بندہ اسی پر چلے، بڑا زبردست ہے۔ آپ دیہاتوں میں دیکھیں، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں، پاک انڈیا بنگلہ دیش میں جو بزرگ ہیں، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی چلے جاؤ، آپ کو اگر گر گر کرنا ہے تو دور ہو جاؤ، دوسرے کمروں وہ سو جائیں، صبح سب سے پہلے وہی اٹھیں گے، اور پھر پورا دن نہیں سوتے، وہ کہتے ہیں نیند ہی نہیں آتی ہمیں، لیکن جو ہی عشاء ہوگی نماز پڑھتے، اور ہم جو ہیں وہ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں، اور 11 ہو جائیں گے، 12، 1، 2، گپ شپ ہو رہی سارا، اور پھر صبح کا پتہ ہی نہیں کہ کدھر سے نماز گئی، کدھر سے کچھ مسئلہ نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں تو نیند زیادہ ہے، بڑھاپے میں تو نیند زیادہ ہے، بڑھاپے میں زیادہ آوے نہ آوے، بڑھاپے میں نہیں آتی، آپ کو پتہ نہیں ہے، بڑھاپے میں نیند آتی نہیں ہے، جو بابے ہیں ان سے آپ پوچھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیڈول بنایا، انسان جو ہے وہ فطرت کے مطابق کام کرے تو اس کی زندگی کا بھی فائدہ، دنیا اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے بوڑھا ان صورتوں نے کر دیا، مرسلات ہے، ہود ہے، اور سورہ نبأ ہے، اور اذا الشمس، یہ ساری صورتیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نرا قد شبتا، ایک صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے ہود اور دوسری ان کی جو صورتیں ہیں اس طرح کی، مجھے انہوں نے کیا کیا۔ تو لہذا قرآن کو بندہ پڑھے تو کیا سوچ سمجھ کر پڑھے قرآن کو۔ اچھا، قرآن کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے یا سمجھنے کا، اس وجہ سے نہیں کہ میں اپنے مناظرے کے لیے آیت تلاش کروں، اس سوچ سے جائیں گے آپ کے اوپر قرآن اثر نہیں کرے گا۔ مثلا میں نے مناظرہ کرنا ہے نا، میں دلائل تلاش کروں گا کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے، کہاں آیت وہ تلاش کروں، تو وہ مجھے مناظرے کے لیے اس کو استعمال کروں گا، میں اس آیت کو چھوڑ دوں گا، بس خلاص۔ بعض اوقات اپنی معلومات کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، بھی معلومات جمع ہو جائیں اور تفسیر جمع ہو جائے، وہ اس کو معلومات ہی ملیں گی اور کچھ نہیں ملے گا۔ مسلمان قرآن اس وجہ سے پڑھے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا کہا ہے۔ اگر اس سوچ سے بندہ پڑھے گا تو ہر آیت اس پر اثر کرے گی، ہر آیت کیا کرے گی؟ اثر کرے گی کہ مجھے کس طرح تبدیل ہونا ہے، قرآن مجھے کیا کہتا ہے، مجھے کس طرح بننا ہے، اور میرے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ اے انسان تجھے کیسا ہونا چاہیے۔ اس سوچ سے قرآن اگر انسان پڑھے تو پھر اس کو ہر آیت میں اپنے لیے ایک سبق ملتا ہے اور ایک حکمت کی باتیں ملتی ہیں، اس کے لیے بہت بڑا فائدے اور اس کے لیے دنیا آخرت کے اسباب نجات کے ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسرے نظریے سے پڑھتے ہیں، کوئی اور نظریہ ہم لے ہیں، کوئی اور سوچ، ہزاروں سوچیں، لوگ ہزاروں سوچوں کی سوچیں دماغ میں رکھ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، بعض مناظروں کے لیے، بعض معلومات کے لیے، بعض فلاں، آپ سوچتے چلے جائیں آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ایک مسلمان قرآن اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، تو پھر وہ انسان پلٹتا ہے، اس پر قرآن اثر کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومنین کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو واجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ دل کیا ہوتے ہیں؟ یہ دل کا دہلنا کبھی تجربہ ہوا؟ آیات پڑھی ہوں، دل کانپ اٹھا ہو، جس طرح ایک
جسم کے اندر جھرجھری پیدا ہوتی ہے، ایسے جھٹکا لگتا ہے نا. انسان جب قرآن مجید کی آیات پڑھے اور خوف والی آیات اور ایسی آیات جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یعنی للذین آمنوا، کہ ایسا وقت نہیں آیا اب کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. ایسا وقت نہیں آیا، اب نہیں تو پھر کب آئے گا؟ موت کے بعد آئے گا. کیا وہ وقت نہیں آیا؟ انسان کو کیا سمجھ نہیں آئی؟ اب تک بھی وہ اپنی، یعنی اب تک مطلب جس حالت میں ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، فلاں فلاں سارا، کب وہ وقت آئے گا کہ جب موت نے ڈیرے ڈال دینے؟ اس وقت نہیں. مسلمان جب قرآن پڑھے تو اس کو سمجھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور مجھے کیا کہتا ہے. پھر اس کے ہر آیت کی اس کی گہرائی کے اندر جائے، سوچے سمجھے، غور اور فکر کرے دنیا آخرت پہ، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کائنات پہ اور اپنے جسم پہ. پھر دیکھیں کہ قرآن اثر کیسے کرتا ہے. واجلت قلوبہم، پھر دل جو ہے کیا ہوتا ہے؟ دہل جاتا ہے. اگر ایسا نہیں تو پھر ویسے تو قرآن ہم پڑھیں جس طرح تراویح میں پڑھتے ہیں جی 125-50 کی سپیڈ پہ، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن جب ادراک اور فہم کے ساتھ انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس پر وہ اثر کرتا ہے قرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا ہے. آگے جو خضاب کے بارے میں پوری وہ ساری احادیث آ رہی ہیں. یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی اور ان کتب سنن کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں ایک صحابی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا. فقال ابنک ھذا، آپ نے ارشاد فرمایا کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ میں نے کہا نعم. اشہد بھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرا کیا ہے؟ بیٹا ہے. قال لا یجنی علیک ولا تجنی علی، قال ورأیت شیب احمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں ارشاد فرمایا اس کا گناہ تیرے اوپر نہیں، تیرا گناہ اس کے اوپر نہیں. تو اس صحابی رسول نے کیوں کہا کہ اشہد بھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ میں جو ایک اصول اور قانون تھا وہ یہ تھا کہ اگر میرا بیٹا ہے، میں گناہ کرتا ہوں، تو جو پولیس کا جو نظام ہے یا پکڑ دھکڑ کا جو نظام ہے، جو انصاف کا نظام ہے، تو گناہ میں کرتا ہوں تو بیٹے کو پکڑا جا سکتا تھا، بیٹے کو پکڑ لیتے. اگر میں بھاگ گیا یا ادھر ادھر ہو گیا کچھ بھی تو میرے گناہ کی سزا کس کو دیتے تھے؟ بیٹے کو. اور بیٹے نے اگر گناہ کیا تو اس کی سزا کس کو ملتی تھی؟ باپ کو. یہ نہیں کہ بیٹا بھی موجود ہے باپ بھی موجود ہے، بیٹے نے گناہ کیا تو باپ کو پکڑ لیتے بھی اس کی سزا اس کو ملے گی. ایسا نہیں، یعنی بیٹا ادھر ادھر غائب ہو گیا نہیں ملا تو اس کی سزا باپ کو. لیکن اس کے بعد جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجنی علیک ولا یجنی علیک ولا تجنی علیک، یعنی تیرا گناہ اس پر نہیں، اس کا. وہ صحابی رسول گواہی اس وجہ سے دے رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں میرا بیٹا ہے، کہ اگر میں کوئی گناہ کروں تو یہ میرا بیٹا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے. وہ گناہ کرے گا تو مجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں، وہ قانون غلط ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گناہ کرے گا سزا بھی. اب یہی قانون ہے نا، اولاد گھر کے اندر موجود ہو تو اولاد کو نہیں پکڑیں گے. ابھی تمہارا باپ نے اس نے گناہ کیا، جرم کیا، پولیس کس کو پکڑے گی؟ باپ کو پکڑے گی. اولاد کو پکڑ کر لے بھی جائے گی تو پوچھے گی کہ وہ کہاں ہے، سزا بیٹے کو نہیں ملتی. عدل و انصاف کا پیمانہ بھی یہی ہے کہ جو گناہ کرے، جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی ایک جان دوسرے کا بوجھ نہیں، جو کرے گا وہ کاٹے گا. تو وہ فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ شَيْبَ أَحْمَرَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کچھ سرخ تھے. کیا تھے؟ تو پیچھے آپ نے حدیث پڑھی سنی کہ صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر تک پہنچے ہی نہیں تھے. لیکن یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ بال کیا تھے، مطلب خضاب لگاتے تھے. آگے سنیں، آگے وضاحت آ رہی ہے حدیث کی خضاب کے بارے میں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخضوبا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں خضاب لگا ہوا تھا، خضاب لگا ہوا تھا. تو
تو محدثین نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے کا جو عمل تھا، جو پہلے صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب نہیں لگاتے تھے، اس وقت تیل کی وجہ سے وہ سرخ ہو جاتے تھے، لیکن آخری عمر میں ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خضاب لگایا ہو. خضاب بلیک نہیں، خضاب یعنی دو چیزوں کا مکس کر کے. اور یہاں بھی لفظ کیا ہے، وَرَأَيْتُ شَيْبًا احمر، سفید بالوں کو میں نے کیا دیکھا، سرخ رنگ کے تھے. اب ساوزر انسان جو کسی بھی قسم کا خضاب لگائے، چاہے کیمیکل ہے یا مہندی ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے، احمر، ریڈ ہونا چاہیے. جب وہ مہندی یا جو بھی چیز کلر لگاتا ہے انسان، وہ کیا ہو جائے، جب خشک ہو جائے تو اس کا رنگ زہر ہو تو وہ رنگ کیا ہو، احمر، تو اس میں لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگایا جا سکتا ہے. آگے جی آپ وسلم کے لباس کے متعلق چند احادیث ہیں. اور لباس جو ہے آپ یہ سمجھیں، کوئی آپ وسلم نے پسند کیا قمیض کو. قمیض کہتے ہیں یعنی جس کے اندر ایسا سوراخ ہو، گلا جو ہے اس سوراخ کے اندر داخل ہو جائے، اور یہ بازو جو ہیں جس طرح یہ قمیض ہم نے پہنا ہوا ہے اس طرح. اس وقت ایسے بٹن وغیرہ یہ سارا سلسلہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا قمیض کو اور سفید کپڑے کو. تو لباس کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ لباس کوئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہے، ٹھیک ہے. یہ لباس قمیض پہننا پسند تھا. اب جو بندہ قمیض نہ پہنے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، نا، پہن سکتا ہے. عادتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنا. تو اس میں چند چیزیں علماء نے کہا کہ چند چیزیں نہ ہو، اسبال نہ ہو. اسبال یہ کہ کپڑا ایسا پہنے ہو مٹی صاف کر رہا ہے زمین سے، ہیں جی، ایسے کپڑے. بعض لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں مطلب وہ ایک تو یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا جا رہا ہے، ٹخنے سے بھی نیچے، جوتے سے بھی نیچے جا رہا ہے کپڑا. وہ اسبال کیوں کرتے ہیں؟ اس میں یعنی تفاخر ہوتا ہے، یعنی تکبر ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم بڑے مالدار فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا. تو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. اور لباس شہرت نہیں پہننا چاہیے. لباس یعنی ایسا لباس نہ ہو کہ بندے دیکھتے ہی رہ جائیں پتہ نہیں یہ لباس آیا کہاں سے، یعنی اتنی یا بہت زیادہ قیمتی لباس وہ بھی بندہ نہ پہنے، اور اتنا ردی کپڑے بھی نہ پہنے کہ ہو گئے ہاں یہ بندہ بڑا فقیر آدمی ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا، ایسے بھی نہ پہنچے، کیونکہ وہ لباس شہرت ہے. لوگ دیکھ کے کیا سمجھیں گے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار. ایسا ردی قسم کا کپڑا بھی، یعنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود انسان ایسے کپڑے پہنے جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ بندہ زاہد ہے، عابد ہے. ایسے بھی کپڑے نہیں پہننے چاہیے. اور مشابہت والا لباس بھی نہ ہو. مشابہت والا یعنی عادتاً یعنی مسلمان جس طرح کے لباس پہنتے ہوں، عادتاً ہر ملک کا اور ہر قوم کا، ہر نسل کا اپنا اپنا لباس ہے، وہ اسی طریقے سے وہ لباس پہنتے ہیں. اور لباس میں اصل یہ ہے کہ سطر جو ہے وہ ڈھانپ لے، یعنی اتنا کپڑا جس سے سطر جو ہے کیا ہو جائے، پوشیدہ ہو جائے، چھپ جائے. سطر مطلب مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹنے سے اوپر اور ناف سے نیچے، یہ سطر ہے. اتنا ڈھانپ جائے کپڑا، کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے، وہ لباس بن سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مطلب ایسا لباس جو مسلمانوں سے مشابہت ہو، کفار سے مشابہت نہ رکھتا ہو، اور اس کی شرمگاہ کو ڈھانپے. کیا کرے؟ سطر کو ڈھانپتا ہو ظاہر میں. بعض لوگ ابھی جس طرح کرتے ہیں نا، ہاف پینٹ پہنتے ہیں. ہاف پینٹ میں پہنے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ سطر کو ڈھانپنا جو ہے شرط ہے نماز کی. کیا ہے؟ سطر کو ڈھانپنا نماز کی شرط ہے. سطر معلوم ہو گیا نا، گھٹنا. اب ہاف پینٹ پہنیں گے تو گھٹنا نماز میں کیا ہوگا، رکوع میں سجدے میں ظاہر ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. تو شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز شرط ہے عبادت میں تو شرط نہیں ہوگی، شرط پوری نہیں ہوگی تو عبادت ہوگی نہیں. تو لہذا سطر میں ایسا لباس میں ایسا بندہ لباس پہنے جس سے انسان کا سطر کیا ہو، ڈھانپ جائے. اور شہرت کا لباس اور یہ سارے نہ ہوں تو کوئی بھی لباس جو ہے وہ پہنا جا سکتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے.
تو آپ صلی اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسه القمیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ محبوب چیز تھی وہ قمیص تھی لباس میں. اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی حدیث ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسه الحبرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہبرہ لباس پہنتے ہیں. ہبرہ ایک مخصوص قسم کا لباس ہے جو سود اور روئی سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت بڑی چادر ہوتی تھی ہبرہ، اور بڑی منقش اور نفیس قسم کا لباس ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہبرہ بھی لباس یعنی اوپر والی اور نیچے والی چادر کے طور پر بھی اس قسم کا لباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا. اور آخر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بالبیاض من الثیاب، کپڑوں میں سے سفید کپڑا لازم پکڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا پسند تھا. لیلبسها احیاؤکم وکفنوا فیہا موتاکم، اپنے زندوں کو یہ سفید اور مردوں کو کفن بھی دو تو کس میں؟ سفید کپڑے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کفن کیا ہوتا ہے؟ سفید ہی ہوتا ہے. فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، کیونکہ یہ جو کپڑا ہے تمہارے تمام کپڑوں سے افضل کپڑا، بہترین کپڑا ہے. کون سا؟ سفید کپڑا. اور ایک حدیث کے اندر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا البسوا البیاض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، تم سفید کپڑے پہنے کرو اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے پہنائے کرو، اور کفن بھی اپنے مردوں کو کس میں دو؟ سفید، کیونکہ یہ اطہر بھی ہے اطیب بھی ہے بہت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کپڑا بہت پسند تھا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ وعلیہ مرط من شعر اسود. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح صبح باہر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرط تھی. مرط ایک چادر ہے، اور کس سے بنی ہوئی تھی؟ فرماتے ہیں شعر اسود، اس میں سیاہ بال تھے. اب جو سود ہوتا ہے یا بالوں سے جو کپڑے بنتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا جو خیمے بنے ہوئے ہیں یہاں کے، جو دھاگے سے نہیں بلکہ بالوں سے بنتے ہیں، اونٹ کی اون سے بنتے ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت گرم ہوتا ہے. جو اون سے یا سود سے وہ بنتے ہیں وہ بہت گرم کپڑا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرط چادر جو ہے یہ بھی پہنی، اور یہ چادر جو تھی وہ سیاہ، اس میں دھاگے سے وہ کیا بنی ہوئی تھی؟ سیاہ دھاگے سے بنی ہوئی تھی، اور یہ چادر بھی آپ نے پہنی. تو ایک بات جو آپ کو بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے ساری احادیث بخاری میں مسلم میں خضاب کے متعلق آپ صحابہ نے کہا کہ آپ کی عمر نہیں پہنچی تھی، بعض نے کہا ہم نے وہ سرخ کیا دیکھا؟ بال دیکھا، اور آخری عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لگایا. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں مختلف ہیں اور تھیں. شروع میں کچھ تھیں اور آخر میں کچھ تھیں. آخر کا جو عمل محدثین فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے وہ سرخ بال دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کیا ممکن ہے لگایا کرتے تھے. تو محدثین کہتے ہیں خضاب لگانا صحیح ہے. تو اس کا مطلب احادیث بعض مسائل میں وہ بھی ہوتی ہیں جو نہ کرنے والی، اور بعض حدیث وہ بھی ہوتی ہیں جو کرنے والی. ایسا ہے نا، وہ بھی حدیث ہیں اور وہ بھی. تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں جو اختلافی مسائل ہیں ان میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان میں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ دلائل وہ بھی ہوتے ہیں اور دلائل یہ بھی ہوتے ہیں. تو پھر جو اختلافی مسئلہ ہے اس کو بندہ یہ کہے کہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اور میں ہی جنت میں جاؤں گا، نہیں عمل کریں کہ دوسرے وہ ان کو جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے. تو
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ متعلقات چیزیں تھیں لباس کے متعلق، بالوں اور خضاب کے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔